عجیب انسان ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اے میرے غلام مجھے یہ بتا تجھے کھانا کون سا پسند ہے. تھوڑی دیر وہ پھر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میرے آقا جو تجھے پسند ہے میرے لیے وہ مجھے پسند ہے. اب تھوڑا اس کو ناگوار گزرا کہ یہ سیدھی گفتگو نہیں کر رہا ہے. پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ تجھے کس لباس کس رنگ کے کپڑے چاہیے اے میرے غلام. تو اس نے پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا, سوچا اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا جس رنگ کے آپ پہنائیں گے وہ مجھے پسند ہے. تو اس کے آقا اس کا مالک ناراض ہو گیا, اس کو کہنے لگا تو 2 ٹکے کا غلام, میں ابھی خرید کر کے لایا ہوں, تو مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے. میں تجھ سے تیری پسند پوچھتا ہوں, تیرا نام پوچھتا ہوں, تیرا طعام پسندیدہ پوچھتا ہوں, تیرا پسندیدہ لباس پوچھتا ہوں, تو مجھے اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو تجھے پسند ہو, جو تجھے پسند ہو, یہی جواب ہوتا ہے. تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میرے آقا جب میں غلام ہوں, میں عبد ہوں, آپ میرے آقا ہیں, تو مرضی آپ کی چلنی چاہیے, میری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اگر میں اپنی مرضی چلاؤں کہ مجھے یہ طعام چاہیے, مجھے یہ لباس چاہیے, مجھے یہ چیز پسند ہے, تو عبدیت کی بندگی کے یہ بات سراسر خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس سے عبدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں. اور جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پہلے ہم یہ دعا کرتے تھے اے میرے مولا مجھے یہ بنا دے, اے اللہ مجھے وہ بنا دے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے. وہ فرماتے پھر کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے قریب ہوئے اور خدا کی پہچان ملی, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار تو میرا ہو جا, اے میرے رب تو میرا ہو جا, پھر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر, میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر, لیکن تو میرا ہو جا. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ واقعہ واعظ نصیحت کا ایک لذت کے لیے نہیں ہے, یہ غور و فکر کے لیے. تو میرے دوست وہ جو بایزید کہہ رہے ہیں جو تو چاہے وہ میرے ساتھ کر, لیکن تو میرا ہو جا. وہ عربی میں کہتے ہیں ملہ المولا فلہ الکل, جس کا رب اس کا سب. جو اس وقت میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا, آپ نے ضرور دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ خدا کیا چاہتا ہے. جو ناقص علم ہے, جو میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے, خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو, بس میرے پاس رہو, میرے در پر رہو, میرے بارگاہ میں رہو. اے میرے پروردگار میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی, میں نے تو روزے بھی رکھے نہیں, میں نے تو ظلم کیے ہیں, میں نے تو چوری کی ہے, میں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے, میں نے تو بڑے برے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جیسا بھی ہے تو میرا ہے, میری بارگاہ میں آ جا, میرے پاس آ جا. اے پروردگار میں تو ایمان سے اپنے آپ کو خارج سمجھ رہا ہوں, میں تو مسلمانی کی حقیقت جو ہونی چاہیے وہ میرے اندر اس کی بو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اسلام سے نکل بھی گیا ہے تو بھی میرے پاس آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. یہ کوئی انسان کی دربار نہیں, کوئی بادشاہ کی دربار نہیں, کوئی وزیر کی, وڈیرے کی, یا کسی طاقتور انسان کی, کسی چودھری یا کسی پیر یا کسی بڑے نامدار کی درگاہ نہیں. یہ میری درگاہ ہے, اس کا شان ہی نرالا ہے. کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تم جیسے بھی ہو میرے قریب رہو, میری درگاہ میں رہو, میری بارگاہ میں رہو. تو یہ صرف ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی جو چاہ رہا ہے کہ میرے قریب رہو, بس یہ کام ہمیں کرنا. اور پھر ہمیں مرشد نے کیا بتایا, جیسے ہی تم ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یاد کر دیے جاؤ گے. یاد کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے. تو اس لیے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حال ہے، جیسا بھی حال ہے، ہم اس کی بارگاہ میں رہیں، اس کے حضور میں رہیں۔ اور اس کا حضور کیسے ملے گا؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صحبتیں، یہ طریقت، یہ تصوف